اب لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا مطلب کیا ہے کہ انسان دل سے اس بات کو مانے، ذرا مجبوراً نہیں، کسی کے جبر میں نہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ تو انسان کے اچھا چونکہ میرے ماں باپ مجھے جائیداد میں شریک نہیں کریں گے اس لیے پڑھ لوں. نہیں، اپنے پورے دل کے اعتراف کے ساتھ اپنی زبان سے اس بات کو ڈکلیئر کرنا. صرف دل بھی کافی نہیں. کوئی یہ کہے کہ میں اگر منہ سے نہیں کہتا تو کیا ہوا، میرا دل تو کہتا ہے نا. نہیں بھائی، منہ سے بھی کہنا ہوگا، اس کا اظہار کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اس کے بعد کئی چیزیں آتی ہیں. مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن آنا ہے، جنازہ پڑھا جانا ہے. تو اگر آپ ڈکلیئر ہی نہیں کرتے تو یہ آپ کے آخری موت اللہ کی مرضی کے مطابق کیسی ہو سکتی؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، تو پھر اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہو سکتی اگر آپ نے اظہار ہی نہیں کیا. تو اظہار ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ گواہی جو ہوتی ہے وہ بول کر دی جاتی ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے مثلاً کسی کے حق یا خلاف گواہی دینی ہو کسی کو تو کہ ہاں مجھے معلوم ہے. بولے کیا معلوم ہے، بولو. تو کہ نہیں مجھے پتا ہے جو ہے بس میرے دل میں ہے. تو گواہی ہو گئی. تو گواہی کے لیے بولنا شرط ہے، جی اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے اور پراپر ورڈنگ میں دینی پڑتی ہے. لوز قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں چلتی. تو جو آپ کو سکھایا گیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ ضروری ہے پڑھنا. ٹھیک. اور میں نے پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک سبجیکٹ پڑھایا تھا تو اسٹوڈنٹس کو میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا کہ اپنا کلمہ طیبہ سنائیں بھی اور جا کے گھر والوں کو سنائیں. میجورٹی کو صحیح کلمہ نہیں آتا، حالانکہ یہ بنیاد ہے اسلام کی. تو ہم سب بھی ذرا اپنے آپ کو چیک کر لیں. کل ذرا سنائیے گا مجھے. تو گواہی جو ہوتی ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، دل کی گواہی. اور اگر کوئی گنگا ہو، بول نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے؟ جیسے باقی باتیں کرتا ہے نا اشاروں سے، تو اسی طرح یہ بھی اشاروں سے کر لیں. ٹھیک ہے. منافقین جو تھے وہ زبان سے کہتے تھے لیکن دل سے نہیں کہتے تھے، اور مشرکین دل سے مانتے تھے زبان سے نہیں کہتے تھے. تو دونوں کا سٹیٹس غلط ہے، ریجیکٹڈ ہے. اب سمجھ آ گئی نا؟ اگرچہ تھوڑی سی باریک باتیں مگر ان کا اچھی طرح معلوم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کسی کنفیوژن میں نہ رہے. اب جب یہ کہا جاتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ خلوص نیت سے کہے یعنی اس کی گواہی دے، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو جب وہ پورے یقین کے ساتھ دل سے مان کر اور زبان سے بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتا ہے تو پھر وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں، جس طرح کام کرنے کے لیے کہیں گے، میں اس پر راضی ہوں. پھر یہ ہر انسان کی عمر، وقت اور مختلف چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ زندگی میں کیا کر سکا اور کیا نہیں کر سکا. مثلا ایک صحابی تھے، جب لوگ احد پر گئے ہوئے تھے تو وہ پیچھے سے آئے مدینہ. پوچھا فلاں کہاں، فلاں کہاں؟ کہا وہ تو سب گئے ہوئے لڑنے کے لیے. انہوں نے بھی فوراً اپنا لڑائی کا اسلحہ وغیرہ پہنا اور چل پڑے. جب مسلمانوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو کہا میں اللہ کی خاطر لڑنے کے لیے آیا. اور وہ شہید ہو گئے وہاں. انہیں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، کوئی بھی ریچول نہیں کیا، لیکن شہید ہو گئے کیونکہ انہیں مہلت ہی نہیں ملی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شخص ابھی گواہی دے ہی رہا ہو اور اتنے میں ہارٹ اٹیک ہو جائے اس کو اور اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو. اس لیے صرف کلمے کے سچے دل سے پڑھنے اور اس کی گواہی دینے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. یہ پہلی بنیاد ہے. ہاں جس کے پاس پھر مہلت ہو، وقت ہو، پھر وہ اگلے سارے فرائض بھی پورے کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی دل کے یقین کے ساتھ ہو تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی ہے، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور ان محمد الرسول اللہ کی گواہی صدق دل سے دیتا ہو، پھر میانہ روی اختیار کرتے ہوئے سیدھے رستے پر چلے تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا.